آج اسلامک آرکیٹیکچر کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ یعنی تعجب کی بات ہے کہ ڈومڈ آرکیٹیکچر اور آرچز کے اعتبار سے مسلمانوں نے جتنی ترقی کی، کیونکہ اسٹیل موجود نہیں تھا تو آرچ اور ڈومڈ آرکیٹیکچر ہی تھا جو سپورٹ کرتا تھا بڑے ہالز کو. جیسے یہ ہال ہے، یہ تو اسٹیل سپورٹڈ ہے. پرانے وقتوں کے اندر آج سے 200 سال پہلے ایسا بڑا ہال نہیں بن سکتا تھا جب تک آپ اس کو ڈومڈ آرکیٹیکچر کے اندر نہ کریں. تو لہٰذا اگر آپ جائیں ترکی جائیں یا دوسری جگہوں پر جائیں تو ڈومڈ آرکیٹیکچر کے اندر مسلمانوں نے اس کے اندر بڑی ترقی کی اور آج تک وہ سب چیزیں موجود ہیں. تو جہاں آپ نے انجینئرز کی بات کی تو صرف کنسٹرکشن کی بات نہیں، اب تو یہ ایک ورائٹی بہت بڑی ہو گئی. یعنی آپ نے ابھی ڈیفنس کی بات کی، ماشاء اللہ یورینیم انریچمنٹ بائی اٹ سیلف واز این انجینئرنگ فیٹ. جب پاکستان کو، آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جیک شیراک کی گورنمنٹ نے، فرانس کی، جب ہمیں پلوٹونیم انریچمنٹ پلانٹ کے حوالے سے معاہدہ توڑا تو ہمارے پاس اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے اور یورینیم انریچمنٹ کے لیے کوئی چیز باقی نہیں تھی. وہ تھا پلوٹونیم ری پروسیسنگ پلانٹ جو اسپینٹ فیول میں سے یورینیم 239 کو U238 سے الگ کرتا تھا. مگر ایک مارول آف انجینئرنگ کہ ہم نے سینٹریفیوجز کے ذریعے اس میں را یورینیم سے یورینیم 235 سینٹریفیوج کر وی ور ایبل ٹو مینوفیکچر سیٹ اپ این ایٹم بام ڈیفنس کیپیبلٹی ان 7 years. بہت بڑا کمال تھا کہ دنیا کے ٹاپ اداروں کی طرح 5-6 جو نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس ہیں، اور ہم بھی مجبور ہوئے جب انڈیا نے نیوکلیئر ڈیوائس ایکسپلوڈ کیا، ورنہ ہم خود شاید اس راستے پر نہیں جاتے. تو بٹ اٹ واز اے فیٹ اینڈ مارول، اس معنی کر کے کہ آج کل جو دور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے آ رہا ہے وہ برک اینڈ مارٹر سے زیادہ انٹلیکچوئل مواقع کو گریب کرنا، چاہے وہ آئی ٹی میں ہوں چاہے کہیں بھی ہوں. ہم اس میں برابر ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ کے اندر انٹلیکچوئل ڈیسیشن میکنگ پرائم منسٹر صاحب کے ہدایات کے مطابق ہمدردی کے بساط کے اوپر جو آپ نے کی تو ہندوستان کے مقابلے میں آپ کے نتائج بہت بہتر ہوئے. اور آج آپ کو معلوم ہے ڈیسیشن میکنگ، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ مہارت رکھتے ہیں. آج دنیا مختلف انداز سے ملزم ٹھہراتی ہے افغانستان کی آزادی کے میں پاکستان کو بھی، حالانکہ یہ الزام نہیں ہے نا. یہ کہتی ہے کہ تم لوگ تو اتنے عقل مند تھے کہ تم نے یہ کر دیا، اس کو آپ کریڈٹ لیں. یہ پاکستان تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جنگ کے ذریعے حل نہیں ہوگا. عمران خان نے اور ہم نے یہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی جس دن کابل پر اٹیک ہوا کہ یہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا. ہماری فوج نے مسلسل ان کو کہا. تو 20 سال تو ہم کہتے رہے. اب دنیا کی اقوام کو پاکستان کو پیر تو مان لینا چاہیے کہ 20 سال تم نے سیکھا 2.3 ٹریلین ڈالر خرچ کر کے لاکھوں آدمیوں کے مرنے کے بعد اگر ہمارا نسخہ مان لیتے تو یہ نوبت نہیں آتی. تو لہذا یہ ہے انٹلیکچوئل ڈیسیشن میکنگ کہ آپ پریڈکٹ کریں، آپ کام کریں. تو لہذا ایک تو پاکستان کی حکومت نے، میں آپ کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. انجینئرز کے ساتھ ہر چیز میں وابستہ ہیں. آج کل کنسٹرکشن کی اپارچونیٹیز ہیں، مگر عام طور پر انجینئرز کو کنسٹرکشن ہی کا ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے، جبکہ آج کل دنیا کے اندر فیلڈ بہت بڑی ہو گئی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ نیوکلیئر انجینئرنگ مثال کے طور پر یا آئی ٹی سیکٹر پورا کا پورا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوائرمنٹ کے اندر آپ کا بہت بڑا حصہ ہے، انرجی کے اندر بہت بڑا حصہ ہے. ہر چیز جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے تعلق ہے اور دنیا کی ڈیولپمنٹ سے، اس میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے. اچھا، لہٰذا اب مستقبل کیا ہے؟ مستقبل یہ کہ روٹین میں ایک باڈی الیکٹ ہوئی، روٹین میں اس نے کچھ وعدے کیے اور اس کے اندر ایک سروس سٹرکچر کا وعدہ ہے جو ہمیشہ ہر پبلکلی الیکٹڈ باڈی جو ہے وہ اپنے لوگوں سے نوکریوں کے معاملات کے حوالے سے بات کرتی ہے اور آپ کے معاملات جینوئن ہیں. اب مگر آپ کے بہت سارے لوگ، اب آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، اب وعدے سے معاملہ آگے چلا گیا نا، اب کرنے پر آئے گا، ہے نا.
وعدہ تو وہ کرتا ہے جو نہ ہو. ہم وعدے کرتے تھے جب حکومت میں نہیں تھے, اب تو ہمیں کرنا پڑے گا. جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں, میرے سارے دوست, شکلیں نظر آ رہی ہیں, اتنی محنت کرنے والی منسٹرز ہیں, سب کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. اینڈ دیٹ از دا ٹیسٹ. تو لہٰذا اس ٹیسٹ کے اوپر مجھے یقین ہے کہ آپ پورے اتریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انجینئرنگ فیلڈز کے اندر جن چیزوں کے اندر ماشاء اللہ منسٹر آف فوڈ سیکیورٹی یہاں موجود ہیں, کہ روبوٹکس کی اہمیت اور ایگریکلچر کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے اس وقت, کیونکہ ایگریکلچر سیکٹر ایسا ہے کہ بہت سارے سیکٹرز کے اندر آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجیز میں, اور پاکستان نے بڑے بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ انجینئرز بھی پروڈیوس کیے. مجھے یاد ہے کہ جب میں امریکہ پہلی مرتبہ گیا تو لوگ سیئرس ٹاور کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ پاکستانی ایجوکیٹڈ انجینئر ہے. ہی واز آف بنگالی اوریجن, جی ہاں, مگر پاکستانی ایجوکیٹڈ انجینئر ہے جس نے سیئرس ٹاورز بنایا. تو لہٰذا پاکستان کے ڈاکٹرز یا انجینئرز جہاں باہر گئے ہیں انہوں نے اپنا نام بے انتہا اچھے انداز سے روشن کیا. اگر نالج میں کثر ہے یہاں پر اور باہر, صرف فرق یہی کہ نالج بیس ہمارا اور ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو, مگر پاکستانی انجینئر کیچ اپ بھی بڑی تیزی سے کرتا ہے, پاکستانی پروفیشنل بھی کیچ اپ بڑی تیزی سے کرتا ہے. اب اس دور میں ہم نہیں ہیں. ہم اسکل ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ اس لیے کہ آپ کو بڑی سخت ضرورت ہے, چاہے جو انڈسٹری ہو اس کے اندر اسکل سیٹس کی بڑی ضرورت ہے. تعلیم کی اسکل سیٹس تو آپ خود یونیورسٹیز کے ذریعے دیتے ہیں, مگر جو لیسر اسکل سیٹس ہیں جس کے اندر پاکستان کے اندر ایک ان پڑھ طبقہ موجود ہے, جوانوں کا, مزدوروں کا, ان کو اسکل سیٹس اگر ہم ایڈ کر دیں تو ان کی کیفیت روزی کمانے کے حوالے سے بہتر ہو جاتی ہے. تو وہ اسکل سیٹس بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بنے, مگر ایک پرائرٹی ہماری بدلنی چاہیے. اب ہم انجینئرز یا اسکل سیٹس باہر ایکسپورٹ کے لیے نہیں پروڈیوس کرنا چاہتے. وی وانٹ دیم ٹو ورک فار دس کنٹری. کیونکہ جو خواب آپ دکھا رہے ہیں, جو خواب ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا, وہ تو جب ہوگا, ایکسپورٹ ہم جب کرتے تھے جب پاکستان کے اندر ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے تھے. یہاں وہ سٹرکچرز موجود نہیں تھے, انٹلیکچوئل سٹرکچرز, جس کے اندر جو ایجوکیٹ ہوتے رہے, ہزاروں انجینئرز اور ہزاروں ڈاکٹرز ہم نے باہر بھیج دیے کیونکہ یہاں اکوموڈیٹ نہیں ہوتے تھے. تو ان کا بھی رائٹ تھا, مگر یہ کھو گئے. کھو اس معنی کر کے گئے کہ ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ضرور ہیں, مگر یہ کہ ان کے بچے بڑے ہو گئے وہاں پر, وہ ڈیپلی انٹرینچڈ ان فارن سوسائٹیز جہاں پر انہوں نے بہترین کام کیا. اچھی تربیت بھی دی ہم نے, ہے نا. تعلیم کے اندر تربیت کو کبھی کبھی بھول جاتے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر اس چیز کو پاکستانیت, دا پیشن کہ پاکستان کیا ہے, وہ بھی ڈیلیور ہو, اور معاشرے سے ان کا تعلق بھی رہے. کوئی آئسولیٹڈ آئیوری ٹاورز میں ہم شہزادے تھوڑی پروڈیوس کر رہے ہیں جن کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ضرورت کیا ہے. پاکستان کے اندر سب جہاں انجینئرز بڑے اچھے گزرے, وہاں پر کہیں نہ کہیں بڑی پور پلاننگ ہوگی کہ کراچی کا 500 ملین گیلن پانی ہم روزانہ سمندر میں ڈال دیتے ہیں. کیا ہوا یار؟ کہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سمندر میں ڈال دو؟ سمندر میں بڑی گنجائش ہے, اپنے دریاؤں کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو یہ تو دس ڈیمانڈز بیٹر ڈیسیشن میکنگ. اگر انجینئرز گورنمنٹ میں آئے, ماشاءاللہ انجینئرز ہیں ہماری گورنمنٹ کے اندر, تو وہ ایسے غلط فیصلے جو قوموں کی تقدیر بدل دیں کہ آج آپ اسی فکر میں ہیں کہ کراچی کی کوسٹ کا ستیہ ناش ہو گیا. 450 ملین گیلنز پر ڈے از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. ساری فشری سٹاک اراؤنڈ کراچی ڈیوسٹیٹڈ ہے, ساری انوائرمنٹ ڈیوسٹیٹڈ ہے. بدبودار پانی, بجائے اس کے کہ اچھا پانی ہوتا, بدبودار پانی ہے. اچھا, ایک بات کا آپ نے ذکر کیا جو میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ بھی توجہ دیں. ایک یونیورسٹی اور انڈسٹری کا, یونیورسٹیز اور انڈسٹری کا لنک بڑا اہم ہے. یہ کچھ جگہوں پر بڑا اچھا اور کامیابی سے چل رہا ہے. مثال کے طور پر شاید پاکستان ایگریکلچر کونسل نے فیصل آباد یونیورسٹی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ تمہارے جو 4 سال کا پروگرام ہے اس میں آخری 6 مہینے تم ہمارے یہاں مینٹورنگ کے لیے بھیج دو. ہم امپلائنگ کو اسٹائپنڈ دیں گے, ان گریجویٹس کو فیلڈ میں کام کرائیں گے. لہذا اور پھر جو ہماری فیلڈ سے کام کر نکلے گا اس کو ہم 100% امپلائمنٹ بھی گارنٹی کرتے ہیں. تو کیونکہ ایگریکلچر کے اندر مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایگریکلچر سمجھتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں, یہ پڑھ لکھ کر آیا, اس کو کیا پتا, زمین پر تو میں کام کرتا ہوں, آئی ہیو این آئیڈیا, واٹ ڈز ہی نو. تو لہذا یہ ایگریکلچر اور
ایجوکیشن کا ایک ربط میں نے بڑا اچھا دیکھا. اسی طرح سے آئی ٹی کے اندر آئی بی ایس سکھر کے ساتھ ایک پروگرام ہے بلاک چین ٹیکنالوجی کا, اور وہ اتنا اچھا پروگرام ہے کہ اس کے اندر جو باہر سے جن کو ضرورت ہے پاکستانی, انہوں نے اسپانسر کیا اس پروگرام کو کہ تم بلاک چین کے اندر ایجوکیٹ کرو, وی ول امپلائی 100% آف یور پیپل اگر آپ ہمارے اعتبار سے ایجوکیٹ کریں گے. اچھا, سٹینڈرڈز یونیورسٹیز کے کمزور ہیں, کون دیکھے گا؟ پاکستان انجینئرنگ کونسل دیکھے گی. سٹینڈرڈز کمزور ہیں کہ لوگ جو امپلائی کرنے آتے ہیں آئی ٹی سیکٹر کی, زیادہ میں آپ کو بتاؤں, وہ کہتے ہیں 3-4 یونیورسٹیز ہیں جن سے ہم لوگوں کو لیتے ہیں, باقیوں سے نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ سٹینڈرڈز پور ہے. جو یونیورسٹیز پڑھا رہی ہیں وہ مارکیٹ ڈیمانڈ نہیں کرتی. مارکیٹ ڈیمانڈز کرنٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ نالج, اور اتنا اب ایزی ہو گیا ہے دنیا کو پہچاننا کہ آپ کہاں ہیں کہ 6 مہینے بعد نہیں پتہ چلتا, فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو لہٰذا یہ جو الائنس ہے, کوئی 35 یونیورسٹیز کا میں پیٹرن ہوں یا چانسلر ہوں, تو وہاں پر تو میں انشور کرتا ہوں, مگر آپ کو بھی باقاعدہ ایک پروجیکٹ کے طور پر اس چیز کو اپروچ کرنا ہے. اینڈ وی آر آلویز دیر ود دا ہائر ایجوکیشن کمیشن اینڈ ود دا یونیورسٹیز کہ آپ انوالو ہونا چاہیں, آپ کو انوالو ہونا چاہیے, اور پھر آپ وہ راستے بتائیں جس کے اندر یہ کولیبریشن بٹوین یونیورسٹی اینڈ انڈسٹری پکا ہونا چاہیے. ریسرچ اسپانسر کر سکتے ہیں جو آپ کو ضرورت ہو, اور آپ کورسز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ آپ سب لوگ انہی انسٹیٹیوشن سے نکل کر آئیں اور ابھی بھی ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے کہ پچھلے دنوں, تو 3 باتیں بلکہ, پچھلے دنوں مجھے کسی نے کہا, ایک یونیورسٹی کے چانسلر نے کہا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ ڈسیبلڈ لوگوں کو ڈسکریج کرتی ہے داخلوں کے اعتبار سے. تو میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کو لکھا تو پتہ چلا آپ ڈسکریج نہیں کرتے مگر انکریج بھی نہیں کرتے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا انکریجمنٹ ہونا چاہیے کہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ہر اعتبار سے, ججز ہیں پاکستان کے اندر موجود. جی میں جانتا ہوں کہ ہارورڈ کے اندر ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے نیوکلیئر فزکس کا, تو بہت ساری اپارچونیٹیز موجود ہیں. تو صرف انکریجمنٹ کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کی انکریجمنٹ کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, ان کی امپلائمنٹ میں, ان کے داخلوں کے اندر. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے یہاں داخلے شاید عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں, رائٹ اور رانگ؟ نہیں, برابر ہوتے ہیں. آئی ٹی میں زیادہ ہوتے ہیں, انجینئرنگ میں کم ہوتے ہیں. اچھا, میں نے, میری ایک کلاس فیلو تھی اسکول میں, شی گریجویٹڈ فرام این ای ڈی, اور وہ کہتی ہے کہ میری زندگی کے اندر عورتوں کو جاب مارکیٹ کے اندر اور ہر جگہ اکوموڈیشن مشکل تھا. تو میں اس کو ایشور کرتا ہوں, نہیں, پاکستان میں حالات بدل گئے ہیں. اب جاب مارکیٹ کے اندر بھی ویلکم کرتے ہیں اور آپ نے داخلوں کے اندر بھی ویلکم کرتے ہیں, بیکاز دیز آر گڈ پروفیشنز, ریسپیکٹیبل پروفیشنز فار وومن ٹو ٹیک اپ. اور اب آئی ٹی کے اندر تو اتنا آسان ہے کہ خواتین گھر میں رہ کر دنیا کے لیے دے کین بی آف سروس اینڈ اسٹے ایٹ ہوم اینڈ برنگ دیئر چلڈرن اپ ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہ اتنی اپارچونیٹیز اس وقت پاکستان کے اندر ہیں. دیکھیں, پاکستان ترقی جس انداز سے کر رہا ہے وہ اس انداز سے کر رہا ہے کہ غریب آدمی کو ساتھ لے کر چل رہا ہے. اگر کووڈ کے اندر بہت بڑا فرق ہندوستان اور پاکستان میں ہے, وہ احساس پروگرام ہے, وہ ہمدردی ہے کہ ہم نے ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کیا. تو لہٰذا آپ کے سارے پروگرام, آپ کی ساری اپروچ وہ نیچے دیکھ کر ہو کہ پاکستان کو اصل میں ضرورت کیا ہے. لہٰذا ان چند الفاظ کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور یہ ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ پاکستان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس اعتبار سے آپ کی اپروچ بڑی انوکھی ہوگی. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.